دریافت فرمایا ہے کہ نانا جان نے اپنی زمین جائیداد میں اپنی اکلوتی بیٹی کو وارث بنا رکھا ہے۔ کل ان کے 3 بچے ہیں، 2 لڑکے اور 1 لڑکی، اور اس لڑکی کو کل زمین میں اصل میں کتنا حصہ ملنا چاہیے تھا، اور اس کے علاوہ نانا جان کے والد کی زمین ابھی نانا کو بھی منتقل نہیں ہوئی، اور اب نانا انتقال کر گئے تو کیا نانا کے والد کی زمین میں بھی نانا کی اکلوتی بیٹی کا ورثہ ہے یا نہیں؟ یہ بھیا مشکل سوال ہے وراثت کا جو آپ نے دریافت فرمایا ہے۔ ہم عرض کر دیتے ہیں، اگر اس کا جواب سمجھ میں نہ آئے تو یہ پرچہ یہاں پہ قاری صاحب کے پاس یا پھر آفتاب صاحب کے پاس رہے گا، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ نانا کے والد کی جو وراثت ہے، آپ کے نانا کی بیٹی کو اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملے۔ نانا کے والد کی وراثت، اس میں سے نانا کی جو بیٹی ہے نا، اس کو کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ البتہ نانا کے والد کی میراث میں پہلے وہ منتقل کرائی جائے، نانا کے والد کی میراث نانا کے نام، اور نانا کو جو کچھ ملے گا اس میں نانا کی بیٹی کو ملے گا، پھر بیٹی سے آگے اس کی بیٹی یا بیٹوں کی طرف منتقل ہوگا۔ یہ پوری ایک سیریز بنے گی، اور جو کچھ انہوں نے اپنی وفات کے وقت چھوڑا، سارا ساز و سامان اور کفن دفن کے اخراجات اس سے نکال دیے جائیں۔ پھر انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ 1/3 حصہ یہ فلاں فلاں نیکی کے کاموں میں خرچ کر دیں تو وہ کر دینا چاہیے، اور جو کچھ باقی بچ جائے گا اس کے 5 حصے کیے جائیں۔ دونوں بھائیوں کے 2 حصے 4 ہو گئے، اور 1 حصہ اس بچی کو ملے گا 5، تو یہ 5 چیزیں ان کو ملیں گی۔ لیکن یہ جو انہوں نے کر دیا ہے نا کہ اپنی بیٹی کو اکیلی کو وارث بنا کے 2 بیٹوں کو صدقے سے محروم کر دیا ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ آفتاب صاحب، نماز پڑھتے ہوئے نکسیر پھوٹ پڑی اور وضو ٹوٹ گیا، اس کے تمام پہلوؤں پر رہنمائی فرمائیں۔ اگر وضو ٹوٹ گیا اور نہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور مقتدی کو آگے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بھیا اس کی تمام تفصیل جو فقہا نے لکھی ہے بہت مشکل۔ ہمارے زمانے میں سیدھی سی بات کرنی چاہیے کہ نکسیر پھوٹ پڑی، کپڑے خون سے ناپاک ہو گئے، کپڑے دھولے، دوبارہ وضو کر کے آئے، یا کپڑے بدل کے دوبارہ وضو کر کے آئے اور نمازی انتظار کرے، ان کی جماعت کرا دے۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ جب وضو ٹوٹ گیا تو لوگوں سے کہہ دے کہ مجھے دوبارہ وضو کرنا ہے، آپ لوگ اپنی جماعت کرا لیں، مجھے گھر جانا ہے، ابھی جسم ناپاک ہے، خون لگ گیا ہے، نہانا ہے، کپڑے بدلنے ہیں، اور پھر اپنی نماز پڑھنی ہے، ان میں سے کوئی چیز کر لے۔ وگرنہ اصل تو یہ ہے کہ وہ مقتدی کو پیچھے سے پکڑے، کسی بھی مقتدی کو جس پہ اسے اعتبار ہو کہ یہ آدمی نماز کے مسائل جانتا ہے اور نماز مجھ سے بہتر کم سے کم یا میرے برابر کی پڑھا سکتا ہے۔ پھر اگر وہ رکوع میں تھا، نکسیر پھوٹی، تو پھر وہ کہے، اسے اشارہ کرے کہ میری جگہ اب رکوع کرو، اور سجدے میں تھا تو اسے اشارے سے سمجھائے، بات نہ کرے۔ اگر امام بات کرے گا نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ تو اشارہ کرے کہ سجدہ کرو، یہاں سے شروع کرو۔ یا وہ قیام میں تھا تو اسے اشاروں سے سمجھائے کہ یہ قیام ہے، اس میں سورتیں پڑھو، فاتحہ پڑھو، جس طرح بھی وہ سمجھا سکتا ہے سمجھائے، اور اس کے بعد قرات کی فرض واجب کی مقدار بھی پوری نہیں ہوئی تو ہونٹوں پہ رکھ کے اسے بتائے کہ ابھی مطلب واجب مقدار پوری کرنی ہے یا نہیں۔ اتنا تو اندازہ اس سے بھی ہو جاتا ہے کہ اتنی دیر میں فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے، یہ کس جگہ پر نکسیر پھوٹی ہوگی۔ تو اس لیے پھر وہ اس کے تحت وہ نماز پڑھا دے اور جائے، اور جاتے ہوئے کوئی بات نہ کرے، اور وضو کرے، اور کپڑے بھی تبدیل وغیرہ سب کچھ کر کے آئے، اور اگر اسے دوسری تیسری چوتھی رکعت کوئی مل جاتی ہے تو جہاں سے گیا تھا اس سے لے کے
اب تک جو مس ہو گئی ہے نماز سے پورا کرے، لیکن یہ بہت مشکل ہے ہمارے زمانے میں، خام خواہ نہیں کرنا چاہیے، لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا تماشا ہے ولیعذ باللہ۔ علاقے کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر پر آ کر فاتحہ کریں، میں اس لیے نہیں کرتا کہ ڈر ہوتا ہے کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھوں، مہربانی فرما کر گھر میں فاتحہ پڑھنے کا آسان طریقہ بتا دیجئے، ساتھ ہی قبر میں فاتحہ پڑھنے کا آسان۔ ارے بھیا بہت آسان ہے، کیوں خام خواہ شریعت کو اتنا الجھاتے ہو؟ آپ اس کے گھر چلے گئے اور گھر جا کے فاتحہ پڑھ دی کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچائے، بس پہنچ گیا۔ قبرستان چلے گئے کہ یہ کلام اللہ میں نے پڑھا ہے، اس کا ثواب مرحوم کو پہنچا، بس پہنچ گیا۔ جہاں بیٹھا ہے کہ گھر جانے کی ضرورت نہیں، یار میں یہیں فاتحہ پڑھ دیتا ہوں، دعا مانگ دیتا ہوں، آسانی سے ان ساری صورتوں میں ایصال ثواب ہو جائے گا۔ ہم حنفیہ ایصال ثواب میں سب سے زیادہ نرم اور وسیع فتوے رکھتے، شوافع حنابلہ یہ ان 7 چیزوں میں ایصال ثواب کو محدود سمجھتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ نے کہا کوئی پل بنا دے، کوئی پانی کی کوئی چیز کر دے، کوئی کتاب خرید دے، کوئی کسی کی تعلیم کا بندوبست کر دے، اور اس طرح کی 7 چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ حنفی فقہا کہتے ہیں وہ 7 چیزیں بطور مثال ہیں، حنبلی اور شافعی کہتے ہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 کر دی ہیں بس اسی پہ قائم رہو، اس سے آگے پیچھے نہیں جانا۔ تو ہمارے ہاں بڑی وسعت، رات کے نوافل ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں بھیا اس کا جواب تو اصولاً ہم کئی مرتبہ دے چکے، دن اور رات میں ایک سلام سے 4 رکعتوں تک کا پڑھنا افضل، لیکن جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو اسے 2 کام کرنے، ایک تو شروع کرے سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسرے اس سے پہلے تیسری رکعت دونوں کے 2 اور 2 4 ہوگی نا، درمیان میں جب بیٹھے گا تو عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا نہیں، عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا، نماز اس کی نفل ہے، درود شریف پڑھے گا، دعا مانگے گا، صرف سلام کی کسر رہ جاتی ہے، سلام نہیں پھیرے گا، اٹھ کے تیسری رکعت پڑھنا شروع کر دے اور تیسری رکعت کو شروع کرے ثنا سے۔ اور رات کے نوافل میں ایک سلام میں 8 رکعتیں پڑھی جا سکتی، پوری تہجد 8 رکعتیں عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، تو اس لیے 8 رکعتیں جو ہیں وہ ایک سلام سے اگر دن میں پڑھے گا، 4 سے زیادہ پڑھے گا تو وہ کراہت ہے، پسندیدہ نہیں ہے، رات کو پڑھے گا تو وہ ٹھیک۔ فرض نماز کے آخری قعدے میں درود شریف کے بعد 1 سے زائد دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ 10 دعائیں مانگیے صاحب، کس نے روکا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود متعدد دعائیں مانگتے تھے، ہم لوگ خود سنت کی نماز سے ہٹ گئے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا سب سے پہلی بدعت جو اس امت میں ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ صحیح سند کے ساتھ تو شاید نہیں ہے، لیکن یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی آثار کے لیے جو شرائط ہیں انہیں پورا کرتا ہے، اس لیے ام المومنین رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو بیان کرنا کہ وہ یہ فرماتی تھیں ٹھیک۔ اور یہ ابن ابی دنیا نے کتاب لکھی ہے ذم الجوع، انہوں نے کتاب لکھی ہے ابن ابی دنیا میں کتاب الجوع، بھوک کے متعلق، تو بھوک کے متعلق جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہاں انہوں نے اس اثر کو نقل کیا ہے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ مذمت فرماتی تھی کیونکہ جتنا کھائے گا، جتنی مرغن غذائیں کھائے گا، اس سے صحت کے بعد اس کی خواہشات، یہ سب کچھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ پنجاب میں جو مستی ہے نا، یہ پٹھانوں میں بھی اتنی مستی نہیں ہے جتنی ان پنجابیوں میں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پہ گائے، یہاں پہ بھینس ہوتی ہے نا، تو بھینس کے دودھ میں جتنی چربی ہوتی ہے، جتنی فیٹس ہوتی ہیں، اور جگہ پہ کہاں پائی جاتی ہیں، پھر مکھن، پھر لسی، پھر دودھ، پھر اس پہ پیڑے ملا لو، یا اللہ ایک گلاس پی کے وہ لیٹا رہے، اور اس سے جو مستی پیدا ہوگی اب وہ کیا ہوگا۔ اس لیے ام المومنین رضی اللہ عنہا نے مذمت فرمائی کہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔
منذری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو نقل کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اثر کو اپنی کتاب غالباً تاریخ کبیر میں وہاں نظر سے گزری تھی. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل تو کیا ہے، لیکن اس کے ایک راوی ہیں غسان. ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے غسان پہ تنقید کی ہے کہ صحیح روایات نہیں بیان کیا کرتا تھا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی روایت پہ آئے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے موقوف مانا ہے. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی طرف اس کی روایت کی ہے. اس لیے کوئی آدمی اگر یہ بیان کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی اصل کتب آثار، یہ مصنفات، اکرام اللہ صاحب یہ 4-5 حوالے دے دی. سرکاری جانوروں کا ڈاکٹر ہوں اور ان کے ساتھ جانوروں کا کام بطور ایجنٹ کرتا ہوں. مجھے مسئلہ پیش آتا ہے کہ فروخت کنندہ ہم سے بات کرتا ہے کہ یہ میری گائے 2 لاکھ کی ہے، آپ 5-10 ہزار اوپر دے دیں تو میں آپ کو مالکوں سے لے دوں گا، اور وہ آپ جو مالکوں سے لے کے دوں گا تو گائے آپ کی ہو جائے گی. اور اگر 2 لاکھ سے کم ملی تو وہ کہتا ہے ہم پھر کچھ نہیں دیں گے. تو معاملہ ایسے جائز نہیں بنتا بھائی، اس لیے کہ کمیشن ایجنٹ بن گیا نا، تو کمیشن ایجنٹ بننے کے بعد یہ متعین کرنا ضروری ہے کہ میں کس فریق سے کتنے پیسے لوں گا. اگر وہ متعین کرے گا کہ آپ کی گائے میں بیچ دیتا ہوں، یہ میں بیچوں گا 3 لاکھ میں، اور دیکھیں 3 لاکھ سے اوپر اگر میں نے بیچ دی تو پیسے پھر میرے ہوں گے جتنے بھی ہوں. تو اس لیے وہ اس نے اپنی فیس رکھ لی معاملہ طے کرانے کی، پھر یہ ٹھیک ہوگا. حنفی فقہا یہ واضح کر دیں کہ اتنی بات کے بھی قائل نہیں ہیں. یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں یہ درست ہے. اس لیے بہت سی روایات ہم جب بھی بیان کرتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کیا فتویٰ ہے بھائی، ہم اسی کو لیتے ہیں اس زمانے میں کیونکہ یہ آسان ہے. مثلاً عشر کتنا ادا کریں؟ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فصل کٹے تو جتنی ہے بس عشر ادا کرنا ہے. اب وہ کہتا ہے جی ٹریکٹر کے پیسے کہاں سے لاؤں گا، بیج کے پیسے کہاں سے لاؤں گا، پانی کا کیا کروں گا. 10 مصیبتیں ہمارے زمانے میں کسان بیان کرتا ہے. میں تو سیدھا سادہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بتا کر فتویٰ لکھ بھی دیتا ہوں، کہہ بھی دیتا ہوں کہ بھائی امام رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سارے اخراجات نکالے، حتیٰ کہ مارکیٹ میں لے جا کر فروخت کرنے تک کا خرچہ، اس سارے خرچے کو فصل سے منہا کرے. اب جو پیسے کیش ملے نا اس کا 10% دے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ہمارے وقت میں ایسے ہی کرنا چاہیے، ہمارا خیال ہے. آپ نہ کریں بالکل ٹھیک ہے. زید نے کمپنی کے ساتھ سیلری بیسس پر معاہدہ کیا تھا. شرط شامل تھی کہ اگر ملازم کام چھوڑنا چاہے تو کم سے کم 60 دن پہلے ریٹن اسے لکھ کے دینا ہوگا کہ وہ کام چھوڑ رہا ہے. اس آدمی نے 15 دن پہلے نوٹس دیا اور کام چھوڑ دیا. یہ اس نے خود معاہدے کو توڑا ہے. 15 دن کی تنخواہ لے گا، باقی تنخواہ اسے نہیں دی جا سکتی. 45 دن کی تنخواہ کمپنی نے ادا نہیں کی اور کہا، دلیل یہ دی کہ چونکہ زید نے معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے اس لیے اسے تنخواہ کا حق حاصل نہیں. کمپنی بالکل ٹھیک کہتی ہے، اسے شرط پوری کرنی چاہیے تھی. اور کمپنی کا تنخواہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس نے کمپنی کا نقصان بھی کیا ہے. کمپنی کو چاہیے کہ اپنا نقصان اس سے پورا کرنے کو کہے اور پیسے وہ لائے نقصان پورے کرنے کے. مثلا اس نے 10,000 کا نقصان کر دیا، اس نے لا کے 10,000 دیے. اب وہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ 15 دن کی 15 دن کی تنخواہ اسے دے دینی چاہیے. یہ ٹھیک نہیں ہے کہ 45 دن کی تنخواہ دی جائے، کیونکہ اس سے خود معاہدے 2 جرم کیے، معاہدے کی خلاف ورزی اور دوسرا یہ کہ اس سے کمپنی کا نقصان کیا. یہ مشکل سوال فیاض صاحب، لیکن جواب اس کا غور سے سننا چاہیے. میرا نام محمد فیاض ہے، میرا ایک جوان بیٹا ہے. میں ایک بیوہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس کا شوہر وفات پا چکا ہے.
اب دیکھو یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں اس عورت سے، اس عورت کا بچے کی سوتیلی ماں بن جائے گی اس نکاح کی وجہ سے، لیکن اس بچے کے نسب میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس بچے کی ماں اور ہے نا، اس بچے کا باپ یہ ہے، تو یہ سوتیلی، اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، اس بیٹی کے نسب میں اور دودھ پلانے میں، دو ہی چیزیں نکاح میں رکاوٹ بنتی ہے نا۔ اب اس نے نہ اس کو دودھ پلایا ہے، نہ وہ اس کی حقیقی ماں ہے، وہ میرے بیٹے کے ہم عمر ہے، اور ارادہ یہ ہے کہ میں اس بیوہ عورت سے نکاح کروں۔ جب نکاح کرے گا تو اس کا ایسا بیٹا وہ بنے گا جس بیٹے میں اس عورت کا دودھ اور خون شریک نہیں ہے۔ بیٹا اس عورت کی بیٹی سے نکاح کر لے، اب اس بیٹی سے جب یہ بیٹا نکاح کرے گا تو اس میں نہ خون ہے نہ دودھ ہے، کوئی بھی اس کا نہ ہوا نا۔ تو کیا میرے لیے شرعاً اس بیوہ سے نکاح کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ بیٹے کی بیوی سے اس کی بیٹی سے میرا بیٹا اگر شادی کرنا چاہے یہ بھی جائز ہے، کیونکہ کوئی نسب یا دودھ دونوں رشتے نہیں ہیں۔ کیا شرعی طور پر ان دونوں نکاحوں کا ایک ساتھ انجام دینا جائز ہے؟ ایک ہی وقت میں خطبہ پڑھ دیا جائے، ایجاب و قبول آپ سے کرا لے، بیٹے سے کرا لے، اس سلسلے میں کوئی حرمت مساہرت یا حرمت نسب لائق تو نہیں ہوتی، نہ وہ حرمت مساہرت ہے یعنی ساس بننے کا قضیہ وہ بھی اس میں نہیں ہے، دودھ سے رشتے بنتے ہیں وہ بھی اس سے نہیں ہے، خون سے بنتے ہیں وہ بھی اس پہ نہیں ہے۔ قرآن، سنت اور فقہ حنفی کے مستند اصول اور دلائل کی روشنی میں مفصل و مدلل فتویٰ شرعی ارشاد فرمائیں۔ اے بھیا اتنی چیزیں کہاں ہیں؟ آپ بھی نکاح کیجئے، بیٹے کا بھی نکاح کر دیجئے، اللہ تعالیٰ دونوں کو بسا دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جس بنا پر وہ گمراہی میں پڑ جاتا ہے؟ یہ پچھلی مرتبہ بھی بیان کر دی تھی۔ ہم نے بیان کر دیا تھا کہ بے ادبی گمراہ کر دیتی ہے، خواہشات جن پہ لگام نہ ہو وہ گمراہ کر دیتی ہیں۔ ہمارے زمانے میں اپنی خراب خواہشات کے لیے کتاب و سنت کے دلائل ڈھونڈنا اور خام خواہ کتاب و سنت میں حجتیں کرنا کہ یہ فلاں زمانے میں بھی یہ ہو گیا تھا، یہ اس طرح کی چیزیں آدمی کے اندر کوئی مزاج کو بگاڑ دیتی ہیں، اپنی کجی پورا کرنا چاہتا ہے کہ مذہب بھی نہ چھوٹے، کام بھی ہو جائے۔ ایسی چیزوں پہ گمراہی آ جاتی ہے، اور گمراہی آتی ہے اصل میں حقیقتاً جب وہ اللہ کے کسی نیک بندے کی صحبت میں نہیں رہتا، بس پھر اس کا خدا ہی حافظ، کیونکہ جہاں رہتا ہے خوف ہوتا ہے نا کسی چھوٹے بڑے کا، محبت کا بھی ایک اپنا اثر ہوتا ہے، علم کا بڑا اثر پڑتا ہے، یہ سب چیزیں گمراہی کی طرف لے جانے والی۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، مرحوم کے ورثاء میں 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں زندہ ہیں۔ یہ تو پچھلی مرتبہ اکرام اللہ صاحب ہم نے جواب دے دیا تھا۔ خلیفہ، امیر، سلطان اور بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ بلال صاحب یہ ہم نے بیان کر دیا تھا، لیکن خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے جانے والے کے پیچھے آتا ہے اور اس کی مطابق کام کرتا ہے، شریعت کو قائم کرتا ہے، جیسے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ انہیں ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے یا کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ یہی کہا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سلطان۔ سلطان وہ ہے جو تختہ پلٹ دے، جبراً حکومت لے لے، چھین لے، اور چھیننے کے بعد بھی وہ اسلامی حدود کو قائم رکھے، تو یہ شخص سلطان کہلاتا ہے۔ اور سلطان بہت گزرے ہیں، لیکن انہوں نے جبراً قتل کر دیا، کچھ کر دیا، حکومت لے لی، مگر یہ کبھی نہیں کیا کہ وہ شریعت کے قوانین کو بدلیں۔ یہ سلطان یا خلیفہ جس کو کسی صوبے کا گورنر کہیں اور مقرر کرتا ہے تو پھر یہ اس کا امیر بن جاتا ہے، امیر ہند، مثلاً صحابہ رضی اللہ عنہ کے امیر مصر، امیر عراق، اس طرح کی چیزیں امارت میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور بادشاہ جو ہوتا ہے وہ مطلق العنان ہوتا ہے،
وہ اللہ کے جس قانون کو چاہے توڑے، کوئی اسے نہیں پوچھ سکتا، والعیاذ باللہ۔ خاندان میں بے اولاد جوڑے کو اپنا بچہ دے دینا، لیکن ڈر ہو کہ اس کی تربیت وہاں صحیح نہیں ہو سکتی، تو کیا ایسا بچہ دینا چاہیے؟ اگر یہ ڈر ہو کہ میرے بچے کو میں نے بھائی بہن کو دے دیا تو ان کی تربیت نہیں ٹھیک ہو سکے گی، یہ کرنا حرام ہے، بالکل جائز نہیں۔ اس بچے کے بگاڑ کا حساب اس سے لیا جائے۔ آنکھوں دیکھتے ولیعذ باللہ مکھی نکل لینا، جان بوجھ کے جہنم میں کسی کو ڈال دینا۔ والدین اس بچے کے پورے حقوق کو سلب کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، جب تک کہ 100% یقین نہ ہو جائے کہ میرا بچہ وہاں جائے گا تو اس گھر سے تو بہتر ماحول میں رہے گا۔ Why is it necessary to follow one Imam of fiqh? If a person follows all the Imams and their teachings, will he be sinful in the sight of Islam? بھیا یہ تقلید شخصی کا معاملہ ہے۔ صفی خان صاحب، یہ تقلید شخصی کا معاملہ ہے، اس پہ کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے۔ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقلید شخصی جائز ہے یا نہیں ہے، یہ فرض ہے، جائز نہیں فرض ہے۔ ایک آدمی کو دین کو کھیل بنانا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، چلو جی امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تو نہیں نہ ٹوٹتا، شافعی فقہ پہ عمل کر لیا۔ ادھر شافعی فقہ پہ آ گئے، اور جب عشر دینے کی باری آئی تو پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس چلے گئے، اور ساس کے متعلق جو احکامات حنفی فقہ میں شدید اور شدید ترین اور سخت ترین ہیں، جب وہاں سے اٹھے تو شافعی فقہ میں آ گئے۔ حنفی فقہا نکاح باطل قرار دیتے ہیں اگر جان بوجھ کے اپنی ساس کو خواہشات کے ساتھ چھو لے، اور شافعی فقہا اس نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیا ادلہ بدلہ ہی کرتے رہنا ہے۔ یہ سب فریب ہیں، یہ سب چیزیں اپنے نفس کو آزادی دینے کے لیے، آوارگی کے لیے۔ یہ جو آوارگی ہے نا، خدا اس پہ بدلہ لے نہ لے کہ ساس سے نکاح ہوا کہ ٹوٹ گیا، لیکن اس پہ ضرور سزا ملے گی کہ میرے دین کو آوارہ گردی کے لیے استعمال کرتے ہو۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ شراب کی کچھ مقدار کا خارجی استعمال درست کہتے ہیں، مثلا زخم ہو گیا، اس پہ اسپرٹ کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جائز۔ اب اسپرٹ پیتے بھی تو ہیں، تو کہ داخلی استعمال، امام محمد نے کہا جی اسپرٹ جائز ہے، یار یہ بھی تو پڑھو، داخلی خارجی استعمال، اس کو نہیں کہتا۔ اور اس وقت حنفی بن جائے، اور جب محض خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، اس پہ شافعی بن جائے۔ شافعی تو اسی فتوے کے قائل ہے، تو شراب ادھر پی لی، زخم ہو گیا تو شافعی فقہ پہ عمل کر لیا۔ یہ سب کھیل تماشے کی باتیں ہیں، خدا کا خوف چاہیے۔ اتنا پڑھا ہوا وہ کون ہے جسے چاروں ائمہ کی فقہ پہ عبور ہو؟ ایسے ہی فضول باتیں۔ ہم 10 مسئلے ابھی بیٹھے بیٹھے بیان کریں کہ تم بتاؤ چاروں فقہا کے، اور 4 فقہ کیوں جی؟ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، اور فقہ ظاہریہ، یہ نام بھی نہیں سنا ہوگا، فقہ جعفریہ، فقہ عباضی، فقہ العام، یہ 8 فقہ ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، کسی مسئلے میں تنگی ہو تو ہمارے جو مفتی حضرات ہیں وہ 8 فقہا سے رجوع کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے یار، اس میں دیکھو، تاکہ پبلک کے لیے سہولت ہو۔ پھر مفتی کو یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ واقعی ٹیڑھا ہے، انہوں نے عدالت میں نہیں جانا، ہماری دور میں اس کو اس طرح حل کر دینا چاہیے، وہ فتویٰ کسی بھی امام پہ دے دے۔ ایک عام شخص کو کیا حق پہنچتا ہے کہ 8 فقہا کی کوئی چیز پڑھے بغیر وہ فتویٰ دے دے؟ فتویٰ ہوا یا مذاق ہوا؟ اہل سنہ کہتے ہیں کہ میرے معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی ہیں،
اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اجتہادی خطا پر تھے، لیکن جو لڑائی ہوئی تھی وہ تو ابن سبا اور اس کے منافق ساتھیوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت کو نہ ماننا سیدھی سادی بات ہے بھئی، ہم اہل سنہ کے نزدیک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جو قدم اٹھایا تھا وہ بغاوت تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے ہیں ان کی خلافت سے بغاوت کرنے کی بنا پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ باغی تھے، اور ان کے بعد وہ امیر بنے۔ حتیٰ کہ حنفی فقہا عینی کو پڑھو، عینی کچھ معمولی آدمی ہے، ہدایہ کی شرح لکھی ہے، عینی نے تاریخ کو لکھا ہے، عینی نے فقہ کی کون سی کتاب ہے جس کو نہیں لکھا، اور عینی نے حدیث بخاری کی شرح لکھی ہے۔ عینی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ فقہا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مجتہد ہونے کا ہی انکار کرتے ہیں۔ کبھی بخاری کی شرح عینی رحمۃ اللہ کی کھولی ہو تو پھر آنکھیں کھلے نا، صاف یہ مانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ تھی، اور ان کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ عنہ ان کی بھی خلافت راشدہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق 30 سال سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے صلح کے دن پورے ہوتے ہیں۔ یہی مسلک ہے ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی مسلک ہے ہمارے ہاں جتنے پرانے فقہا ہیں، حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا، اسفرائینی کا، غزالی کا، ان سب کا یہی مسلک ہے، اور اہل سنہ کا مسلک یہی ہے۔ کوئی اس اہل سنہ سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کی خوشی ہے، جو مرضی کرے۔ یہ جو رومن اردو ہے نا بھائی، یہ نہ لکھا کرو، مجھ سے تو پڑھی نہیں جاتی اور تنگی الگ ہوتی ہے۔ انڈیا گجرات سے آپ نے تحریر فرمایا کہ آپ ندوہ لائبریری میں پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایگزام وغیرہ سب کچھ ہیں۔ بسم اللہ بھئی، ہماری طرف سے شوق سے تشریف لائیے، ہم کسی کو مطالعے سے کیوں روکیں، لیکن اس کے لیے جو قانونی تقاضے ہیں نا وہ پورے کیجیے۔ انڈیا میں پاکستان ایمبیسی میں جائیے، وہ ویزا دے دیں، آ کے اس ویزے کو یہاں پر رجسٹر کرانا، پولیس کو بتانا، کچہری جانا کہ بھی میں اتنے دن کے لیے اس مقصد سے یہاں ہوں۔ یہ ساری قانونی چیزیں پوری کر کے آئیے، ہمیں کیا ہے، ضرور پڑھیں۔ علم کے تکبر کا علاج تصوف میں کیا ہے؟ صوفی کر دیتے ہیں اس کا علاج، وہ ایسے ایسے مجاہدوں میں ڈال دیتے ہیں کہ انسان کی شخصیت مٹ کے رہ جائے۔ صوفیہ میں ایسے بھی بابرکت ہیں، اللہ کی شان ہے کہ دیگر سلاسل میں لوگ ہفتوں جو مجاہدہ کرتے ہیں، مہینوں اور سالوں جو مجاہدہ کرتے ہیں اپنے نفس کو مٹانے کے لیے۔ ہم نے خود دیکھا، اور مسجد میں بیٹھے ہیں اور جمعہ کا دن ہے، ولیعذ باللہ کہ تعریف میں بھی کسی کی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، ہم بھی نہیں کرتے۔ تعریف جس حد تک ہے سو ہے۔ ہمارے شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ہم نے بہت غور سے دیکھا، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کوئی اتنا مجاہدہ نہیں تھا، لیکن سمپلی جو جا کے بیعت ہو جاتا تھا، اگر حضرت رحمۃ اللہ بیعت فرما لیتے تھے تو اسی دن بیعت کر کے اٹھتا تھا، اور کبر اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نکل جاتا۔ ان کے خلفاء کو دیکھا، حضرت رحمۃ اللہ کی خیر کیا بات تھی، بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا دیکھ کے کہ یہ کوئی بڑا آدمی ہے، یا صاحب علم ہے، یا یہ کروڑوں اربوں کا مالک ہے، یا اس کی اتنی زمین ہے، یا اس کی اتنے مکانات کوٹھیوں کا کرایہ ہے، اس کی اتنی گاڑیاں ہیں۔ وہ اس طرح حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت مٹا کر رکھ دیتی تھی کہ آدمی میں کوئی امتیاز کی چیز باقی ہی نہیں رہتی۔ یہ صوفیہ جو علاج کرتے ہیں نا، زبردست۔ حضرت تھانوی نور اللہ برکاتہ سے دو آدمی بیعت ہونے آئے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ وضو فرما رہے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ حضرت بیٹھے ہوئے۔
ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ جو اس خانقاہ کا حوض ہے نا، کلکتہ والی مسجد جو تھی اس کا حوض اتنا بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ نماز ہو گئی، دونوں آئے بیعت کے لیے۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا میں بیعت اس شرط پہ کروں گا کہ کلکتہ جاؤ اور اس حوض کی پیمائش لے کے آؤ، پھر اس کی پیمائش کرو، پھر مجھے بتاؤ وہ حوض کتنا بڑا ہے، یہ حوض کتنا چھوٹا ہے۔ وہ بھی مرے ہوئے تھے، چلے گئے کلکتہ، ناپ کے آئے اور آ کے کہا کہ حضرت 1.5 فٹ کا فرق ہے دونوں میں۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا نالائکو، صرف 1.5 فٹ کے فرق کو کہتے ہو کہ وہ حوض بڑا ہے اور یہ حوض چھوٹا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں فضول باتیں کرنے کی عادت ہے، نکلو یہاں سے، کوئی بات نہیں ہو سکتی جب تک کہ فضول بولنا نہ چھوڑو۔ یہ ہے طریقہ اصلاح۔ بہت چیزیں ایسی ہیں صوفیاء کے ہاں ملیں گی، وہ گرفت کرتے تھے اور بہت شدید۔ ایک بزرگ تھے، مالدار کوئی مرید ہونے آیا، اس سے کہا حضرت مال کی محبت نہیں جاتی، فرمایا روزانہ 1 سکہ نا یہ جو دریا بہتا ہے یہاں ڈال دیا کرو۔ کچھ عرصے کے بعد پوچھا اس نے کہ حضرت نے پوچھا کہ بھی کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا حضرت روز 1 سکہ فقیر کو دے دیتا ہوں۔ فرمایا تمہاری اصلاح نہیں ہو سکتی، نکلو۔ اس کا حضرت میں دیتا ہوں۔ فرمایا وہاں طمع ہے نا کہ اللہ ثواب دے گا، اور یہاں دل دکھے گا نا کہ ضائع ہوتا ہے۔ تو مال کی محبت ضائع کرنے سے آئے گی یا طمع سے آئے گی تو میں بہتر جانتا ہوں۔ بڑے قصے ہیں بھائی، صوفیہ جو اصلاح فرماتے تھے نا رحمہم اللہ، یہ صوفی ہم سمجھتے ہیں دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، انسانی نفسیات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے یہی اللہ کے نیک بندے تھے۔ اگر یہ نہ ہوتے، اگر یہ صوفیہ نہ ہوتے تو خدا کا پورا دین اگر صرف فقہا ہوتے تو 2 اور 2 4 کی طرح رہ جاتا۔ نماز میں اتنی سنتیں ہیں، وضو میں اتنے فرض ہیں، زکوٰۃ اتنی فرض ہوتی ہے، 2 2 4 2 6، سارا میتھمیٹیکل ایک طرح کی گیم بن جاتی اگر یہ صوفیہ نہ ہوتے۔ اس لیے کامل صوفی کامل فقیہ بھی ہوتا تھا، انہیں اللہ کا خوف بھی ساتھ ہی رہتا تھا۔ یہ پچھلی یہودی اور عیسائی جو برباد ہو گئے، ان کے پادریوں نے، ان کے ربائیوں نے پورے دین کو کھیل تماشا بنا دیا تھا۔ اتنے پیسے دو تو یہ ہو جائے گا، اچھا سال بھر نماز نہیں پڑھنی تو ایک نماز کا کفارہ 2 کلو گندم ہے۔ یہ اسماعیلیوں کے ہاں ہر دن کے 10 کلو دے دیا کرو، 10 کلو کے پیسے جمع کرا دیا کرو، پورے دن کی نمازیں معاف ہیں۔ تو یہ پورا دین میتھمیٹیکل گیم بن جاتا اگر یہ صوفیہ نہ ہوتے۔ اور اس لیے کسی نے ایک فقیر سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اللہ عرش پہ ہے یا عرش کے علاوہ ہے؟ انہوں نے کہا تمہاری ذہن میں یہ مسئلہ نہیں آ سکتا۔ گھات سمجھتے ہو؟ خالص اردو میں گھات کہتے ہیں، شکاری پوری طرح چکنا ہو کے جنگل میں ایک جگہ بنا کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ جو ہی گزرا اور اس نے تیر یا گولی چلائی۔ یہ گھات میں ہوتا ہے جانور کی کہ جانور آئے تو صحیح۔ کسی صوفی سے اس نے جا کے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا تم نے سورہ فجر نہیں پڑھی؟ اس سے کہا جی پڑھی تو ہوگی، اب پتہ نہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا پروردگار تمہاری گھات میں بیٹھا ہوا ہے کہ تم کوئی کام کرو تو ثواب دے یا عذاب دے۔ مجھے تو پتہ ہے کہ اللہ تمہاری گھات میں۔ کتنا فرق ہے۔ جسم میں نفس کا قیام کہاں ہے؟ عام طور پہ صوفیہ کہتے ہیں، جو انہیں عالم کشف میں دیکھا، یہ سٹرنم جو ہے، دونوں پسلیاں جہاں کے ملتی ہیں سینے کے بیچ کی ہڈی، وہ کہتے ہیں نفس کا قیام یہاں ہے۔ ایک ہی نفس سوچ کی تابع مختلف حالتوں میں ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے کہا ہم قسم کھاتے ہیں اس نفس کی جو انسان کو ملامت کرتا ہے۔ نفس لوامہ ہوتا ہے، بہت زبردست چیز ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اندر سے جو شرمندگی ہوتی ہے نا، جس دن وہ مر جائے اس کا مطلب ہے کہ یہ مر گیا۔ نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کے مقامات نہیں ہوتے، ان باقیوں کے کیفیات ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔
جس طالب علم کی پیاس کی وجہ سے اللہ استاد کے دل کو حکمت عطا کرتا ہے، ایسے طالب علم کی کیا خصوصیات، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آپ نے صحیح کہا، یہ جتنے بچے پوچھنے والے ہوتے ہیں نا، اور جتنے یہ سوالات اور ان چیزوں کو دریافت کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے مقدر کا رزق استاد کے دل میں ڈالتا ہے، شیخ کے دل میں ڈالتا ہے۔ اس لیے اصل میں نہیں اترانا چاہیے کہ میرا علم، میری حکمت، اور شکر کرو یار، کوئی آیا ہے تمہارے دسترخوان پہ اپنا رزق لینے کے لیے، تو اس کے صدقے تمہیں بھی مل گیا۔ گرمیوں میں نلکا تپا ہوا ہوتا ہے، اور جو آ کر کھولتا ہے نا نلکے کو، زبان لگ جائے تو کہے شکر ہے، وہ کہتا ہے شکر ہے پانی نلکے میں آ رہا ہے، وہ کہتا ہے تیرا شکر ہے کہ تو نے آ کے اسے کھولا اور میں بھی ٹھنڈا ہو گیا اور تو بھی۔ اس لیے اصل چیز، اب اس استاد میں کیا خصوصیات، استاد میں کوئی بھی خصوصیت ہو یا نہ ہو، اس سے بحث نہیں، بحث طلب سے، بحث پیاس سے، بحث رات سے۔ رات اصل ہے، دن اصل نہیں ہے۔ بحث پیاس ہے، اصل پیاس ہے، اصل پانی نہیں ہے۔ جب پیاس لگے گی نا تو مارا مارا پھرے گا اور پانی کنواں کھود لے گا، سارے گاؤں کو پیاس لگی۔ اصل انسان کی طلب ہے، وہ طلب پیدا ہونی چاہیے۔ اصل اندھیرا ہے، خدا نے اندھیرے میں ہی پیدا کیا تھا۔ انسان نے اندھیرے کو مٹانے کے لیے بجلی اور چراغ اور کیا کیا چیزیں ایجاد کر لیں۔ یہ طلب تھی کہ مجھے روشنی چاہیے۔ اس لیے بچے، طلب اصل ہے، ماں کی شفقت اصل ہے نہیں، بچے کی طلب اصل ہے۔ ماں کا دودھ اصل ہے نہیں، بچے کا رونا اصل ہے۔ کیا ہم اس وظیفے کو اپنا سکتے ہیں؟ ذِطَّوْ لا الہ الا ہو، بالکل اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ذِطَّوْ اللہ کے اسماء صفات میں سے ہے، اور اس پہ لا الہ الا ہو اس کے ساتھ، یہ تو قرآن کریم کی آیت ہے، اس کو بالکل اپنایا جا سکتا ہے۔